تو دیکھو یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ دین کا کام، دیکھو جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا وہ سب سے محبوب کو وہ چیز دی جاتی ہے نا. ارے آپ اگر گفٹ دینا چاہتے ہو تو سب سے قیمتی گفٹ اپنے سب سے محبوب دوست کو دو گے. تو یہ جو دنیا جب اللہ نے بنائی اور انسانوں کو بھیجنا شروع کیا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا، کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا، کسی کو اللہ نے صحت دی. قوم عاد اور قوم سمود کو صحتیں بڑی کھجور کے تنوں جیسے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے. کسی کو اللہ نے بے تحاشا دولت دے دی. لیکن اللہ کے جو سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ نے کہا آپ کو میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں. آپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے؟ کیا آپ میرا پیغام لوگوں تک بولو نا بھائی پہنچائیں گے. اور اس میں آپ جو پیغام پہنچائیں گے اس میں پیغام پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری، اس پیغام پہنچا کے اس پہ موٹیویٹ کرنا کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں عملاً، یہ بھی کس کی ذمہ داری؟ بولو نا آپ کی. یعنی ان کو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتایا نا ہمیں اعمال کے، یتیم کی کفالت کا یہ ثواب، پیغام پہنچایا یتیم کی کفالت پہ اللہ خوش ہوتا ہے. موٹیویٹ کیا مختلف طریقوں سے، خود یتیم کو پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ موٹیویٹ کر رہے ہیں اور وعیدیں سنا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے اور یہ ثواب ہے. تو یعنی عمل پہ ابھارنا بھی پیغمبر کی ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری قانون بتانا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو علماء کی تین ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ کا قانون بیسک تو دو بنتی ہیں، اللہ کا قانون بتانا کہ یہ حلال ہے یہ حرام، اور اس قانون پہ کیا کرنا؟ موٹیویٹ کرنا. اس موٹیویشن میں جو اعتراضات ہیں اہل باطل کے ان کے جوابات بھی آ گئے، جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، مسائل پر اعتراض، وہ سب چیزیں. تو دیکھو جس کو یہ صفت حاصل ہو گئی نا تو یہ اس سے بڑی خدا کی قسم کامیابی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام اللہ پیغمبروں سے لیتا ہے. پیغمبروں سے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ پیغمبروں سے اللہ کو محبت سب سے زیادہ، لہذا پیغمبروں میں قدر مشترک کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بھی اور اس پہ لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. صرف پہنچائیں گے نہیں، پہنچانا ہوتا نا تو ایسے پڑھ کے چلے جاتے بھائی یہ بھی ہے قانون کی کتاب ہے یہ پڑھ لینا خود ہی جا کے. تو موٹیویٹ کرنا بھی. اب پیسہ یہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے، یہ کبھی دیا بھی جائے گا کبھی نہیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، 40 دن گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام کو بے تحاشا دے دیا، اتنا دے دیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ سلیمان کو جتنی دولت ملی اور حکومت ملی قیامت تک کسی کو نہ اتنی دولت ملے گی نہ ایسی حکومت. دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک کو غربت میں رکھا جا رہا ہے اور ایک کو دولت میں. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میری نظر میں دولت اور حکومت یہ سیکنڈری ہے، یہ ثانوی چیز ہے. اصل چیز ہے مقصد کو فوکس کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اپنے مقصد کو پورا کیا، دعوت کا کام، اور سلیمان علیہ السلام نے دولت کے ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کیا. ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا سلیمان. حالانکہ بادشاہت بھی تھی اور ایسا جاہو جلال، لباس شاہانہ، تاج شاہانہ، تخت ایسا شاہی تھا نا سلیمان علیہ السلام کا کہ ہم اور آپ ہوتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھتے تو ہم بولتے کہ یہ جیسے آج کچھ اچھی گاڑی میں لوگ علماء کو دیکھیں نا تو کہتے ہیں فضول خرچی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سلیمان علیہ السلام کو تخت پہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس پہ تو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ملکہ سبا ہی حیران ہو رہی ہے ایسا تخت تو اتنی ترقی کے باوجود ہم بھی نہیں بنا سکے. تو آپ تو کہتے ہو فضول خرچی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں غریب آدمی اس وقت ایسی ہی بات کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ تم نہیں کہہ رہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمہاری غربت. ٹھیک ہے نا، پیسے نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں ہی اچھی لگتی ہیں. اب پیسہ ہے تو بھائی ہیرے جواہرات بھی ہوں گے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی جس عالم کے پاس پیسہ ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں ہے تو رکشے میں جائے، چنچی میں جائے تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری فرمائی ہے، سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ عالی شان تخت پہ. تو نہ وہ عمل برا نہ یہ عمل برا. ان کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے عالی شان تختوں پہ سفر کیا. ہمارے نبی کو اللہ نے خود آپ نے غربت مانگی، مجھے نہیں پیسہ چاہیے، مجھے غربت چاہیے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو. تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہ غربت کی نہ دولت کی ویلیو نہیں. یہ تو سب ان سے بھی چھن گئی سلیمان علیہ السلام سے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہمارے نبی اسی غربت میں دنیا سے چلے گئے. مقصد سلیمان علیہ السلام نے بھی پورا کیا جو آپ کو دیا تھا. وہ کیا تھا؟ رسالت، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. ایسا خاندانی طریقے سے پہنچایا نا سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ وسائل جب بہت زیادہ تھے نا تو دعوت کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام کا. دیکھو جب آپ کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے تو دعوت کا انداز اسی پاور کے حساب سے ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت مسئلہ سے چل رہے ہیں کیونکہ وسائل کم ہیں. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی شرائط تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی وسائل کم ہے، فی الحال جنگ کو کیا کرو، ٹالو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وسائل بہت زیادہ دیے. مقصد دونوں کا ایک ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویژن چینج نہیں ہوگا، جو ویژن تک پہنچنے کے ذرائع ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں، وہ ہر زمانے میں چینج ہوں گے. صلح حدیبیہ میں اس لیے چینج تھے کہ بھائی مسلمان کمزور، کافر طاقتور. آپ نے کہا بھی جنگ کو ٹالو. 1400 صحابہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں، لیکن اگر یہ شہید ہو گئے تو میرے پاس لوگ کہاں ہوں گے ایسے مخلص، ان کی زندگی بچاؤ. تو بچانے کے لیے ان کی شرطیں مانی جا رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ یہ تھی، ہدہد بھی آپ کتابیں، چیونٹیوں کی زبانیں سمجھ رہے ہیں، جنات آپ کتابیں ہیں. وہاں صلح حدیبیہ کی ضرورت بولو بھائی نہیں. انداز دیکھو سلیمان علیہ السلام کا. ملکہ یار یہ موضوع سیٹ کرے کہ مجھے مزہ بڑا آتا ہے یہ واقعہ سنانے میں. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا پتہ چلا ایک پاورفل حکومت ہے، بڑی طاقتور، بہت طاقتور، لیکن ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام کو حدود نے آگے بتایا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں میں نے پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا ہے، ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر لی ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. ادھر ایک عورت ہے جو لوگوں پہ حکومت کر رہی ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ حدود رپورٹ پیش کر رہا ہے اور حدود کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کس پہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سورج کو. اور اتنی بڑی آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں.
سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے، بھائی یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے پہلے تفتیش کرو. اب بولا کہ یہ خط لے کے جا. اب خط میں وسائل ہے نا، تو دعوت کا انداز وہی جو امریکہ کا انداز آج کل ہے. امریکہ نے جنرل مشرف کو فون کیا، بھائی ادھر جانا ہے یا ادھر کو آنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. یہی ہوا تھا نا جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا تھا، تو ہمارے صدر تھے صدر مشرف صاحب. امریکہ نے کہا تھا ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے، ہمارا ساتھ دو گے یا افغانستان کا ساتھ دو گے. تو پاورفل کنٹری ہے نا، اسٹائل کیا تھا، خود بھی نہیں آیا. کون تھا اس وقت صدر؟ کلنٹن، بش تھا. خود بھی نہیں آنا. اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے بھائی، آپ ایک کنٹری پہ حملہ کر رہے ہو تو چل کے آؤ، بیٹھو. بھائی میں ہوتا میں کہتا سر آپ آئیں بیٹھیں چائے وائے پییں آرام سے بیٹھ کے. کیا فون پہ تھوڑی ہوتی ہے باتیں، فون پہ تو رشتے نہیں ہوتے آج کل. آپ ایک ملک پہ حملہ کر رہے ہو اور آپ بول رہے ہو یار ہاں یا نا میں جواب دوں، کیونکہ پاور ہے نا. امریکہ کے پاس پاور ہے. فون کر رہا ہے جنرل مشرف صاحب، ہاں بھائی ایسا ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا وہ ہو گیا، ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے، اور اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں سے کچھ ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. وہ اطلاعات صحیح ہے غلط ہے ایک الگ کہانی ہے، لیکن بل یہ کہا گیا کہ وہ تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، طالبان کی حکومت ہے. تو آپ ذرا بتا دیں کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا ان کا. تو مشرف صاحب نے کہا سر آپ کا. ٹھیک ہے سر کس کا؟ جب پاور ہوتی ہے نا تو بات چیت کا اسٹائل یہ ہو. وہ الگ بات ہے کہ امریکہ جب افغانستان آیا 20 سال ہو گئے، گھاس کھانے کے سوا کچھ بھی حاصل بولو بھائی نہیں. بڑے بڑے کنٹریز دب گئے امریکہ کے سامنے، مگر جس غریب ترین ملک کے بارے میں خیال تھا یہ منٹوں کا کھیل ہے، 20 سال میں بھی وہ ایسا حلق کا کانٹا بنائے کہ وہ امریکہ کہہ رہا ہے نکال بھی نہیں سکتا. اور اس وقت مجھے یاد ہے 20 سال پہلے ملا عمر نے کہا تھا کہ افغانستان جو بھی آتا ہے آتا اپنی مرضی سے ہے، جاتا ہماری مرضی سے. نہیں آ رہی بات؟ اتنی مزیدار بات ہے نا یہ. اور وہ ڈبے والی بات سے جتنا غصہ اس پہ آیا تھا نا، اتنا مسا اس پہ آ گیا، برابر ہو گیا. آپ کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ پابندی سے آ رہے ہیں یار. اچھا بھائی، تو اب سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور ہے نا، تو ملکہ سبا کو پرچہ دیا کہ جا کے حدود کو پرچہ دیا، ملکہ سبا کو جا کے دیا. بھیا لمبی چوڑی بات نہیں، ایکچولی دیکھیں ہماری ایک حکومت ہے اور ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. پورے 6 نمبر اس کو تفصیل سے سنائے ہوں. اور دیکھیں اگر پھر بھی آپ کو دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہم نمبر دے رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے آپ کا مذہب کیا ہے غلط. جو بھی اس زمانے کے ڈاکٹر ذاکر نائک ہر دور میں ہوتے ہیں نا بھائی، ہر دور میں حق کا پرچار کرنے والے مناظر کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس دور کے جو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں گے وہ حوالوں سے ثابت کریں گے کہ آپ کیا ہو غلط. سلمان علیہ السلام نے اتنا ٹائم بولو بھائی نہیں. خط لکھا، قرآن نے اس خط کا تذکرہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس میں بتا دیا ہم کس کے ماننے والے ہیں، اللہ کے. بس اس لفظ میں خود ہی سمجھ جاؤ، مزید تشریح کی ضرورت نہیں. آگے اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، بندی بن کے چلی جاؤ، تمیز سے انسان بن کے جاؤ، آرام سے تسلیم ہو جاؤ، حکومت چھوڑ دو، یہ آپ کا کام نہیں ہے. سورج کی پرستش کر رہے ہو آپ لوگوں کو شرک پہ ڈالا ہوا ہے بھائی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ انسان بن کے چل. باقی پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے تو پھر ٹاک ہو جائے گی بھائی کیا ہے اب آئندہ کیا ہوگا، جزیہ لینا ہے یا ہو سکتا ہے اسی کو بادشاہ برقرار رکھا جائے. بھائی نافذ آپ نے یہ اسلام کرنا ہے، آپ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے علاقے جو ہے نا غیر مسلموں کے حوالے کر دیے کہ بھائی تم مسلمان ہو جاتے تو اپنے پاس ہی رکھو. حکومت مقصد تو نہیں ہے نا، مقصد تو نظام ہے نا. تو وہ پھر اگلی بات ہم میز پہ کریں گے، ہمارے تخت پہ بیٹھ کے بات ہوگی آپ سے کہ آئندہ لائے، ابھی تو تمیز سے چلی جاؤ. وہ ملکہ سبا حیران، یار اس اسٹائل میں تو آج تک ہم سے کسی نے یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، موضوع کہاں سے آیا ادھر، یہ میں کیا سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر کا کام دعوت تھا، انداز ہر ایک کا چینج، لیکن بیسک کام سب کا کیا تھا، دعوت. تو جس کو اللہ دعوت کے کام پہ لگا لینا، سمجھو سب سے قیمتی تحفہ اللہ نے اس کو دے دیا. یہ اصل موضوع تھا، میں اس کو مکمل کر دوں وہ پورا واقعہ. تو ملکہ سبا بنے گا، یار یہ تو انداز ہی ان کا الگ ہے، اس انداز میں اتنی پاورفل گورنمنٹ سے کوئی بات کرتا نہیں ہے. تو اس ملکہ سبا تھی ہوشیار، اس نے کہا یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، اس طرح سے بات کر رہا ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے. کیونکہ امریکہ سے کوئی اس طرح سے بات کر رہے ہیں، امریکہ خود بولے گا بھائی یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. اب افغانی ہی بات کر رہے ہیں اس اسٹائل میں، باقی کسی میں دم نہیں ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرے. تو یہ بڑوان ہے امریکہ کی پولیس میں ہوتے ہیں. تو ملکہ سبا نے درباری جمع کی، اپنے جتنے مسٹنڈے تھے نا بڑے بڑے سب کو بلایا. کہنے لگی بھائی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے لیکن ہے بڑے عزت دار آدمی کا لگ رہا ہے، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. اور اس شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. مضمون بڑا پاکیزہ ہے، خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے. یعنی وہ گویا بزبان حال ذہین تھی نا، سمجھ گئی، بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے، میں کس کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی. صحیح ہے نا، نظریاتی حکومت ہے ہماری، وہ نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ سب پیغام بسم اللہ میں چھپے ہوئے تھے جو ملکہ سبا سمجھ گئی. تو وہ جو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی طاقتور ہو ہم لڑیں گے. ملکہ سبا نے کہا دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں آتے ہیں نا، اگر ان کو فتح ہو گئی تو بستی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جواب دینے میں جلدی مت کرو. لڑائی کا آپشن یہ آپشن بی ہے، ٹھیک ہے نا، آپشن اے. اچھا کہنے لگے لیکن فیصلہ جو تو کرے گی وہی ہوگا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ حکومت اتنی پاورفل اس لیے تھی کہ وہاں لوگ مشورے دیتے تھے، تھوپتے نہیں تھے. مشورہ کس کا، حکم کس کا چلتا تھا، ملکہ کا. تو حکم جو ہے نا وہ ایک ہی کا چلے گا. مشورہ دینے کی ہم مشورے دے کے کیا کرتے ہیں اس کو پھر تھوپتے ہیں زبردستی.
थोपने से मसाइल खराब होते हैं, मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करता। तो मलिक साहब ने कहा हम ये हो सकता है दीन का लेवल लगा रहा हो मगर मकसद पीछे क्या हो, पैसा। जैसे वो बसों में चढ़ते हैं ना, पहले नमाज रोजे की तरगीब देगा, नमाज पढ़िए इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए, और ये है, और देखो फिर 5-5 रुपए भी, ये चूरन कितने का है, गले को साफ करते हैं हाजमे को, मैंने खुद देखा बहुत दफा होता है। दीन का लेवल लगा हुआ है, मकसद क्या है, दुकान चलाना। तो मलका सभा को ख्याल हुआ भाई अगर ये झूठा आदमी माज अल्लाह, लेवल अल्लाह रहमान रहीम का लगा हुआ है, मकसद इसका है कि लालच, ये चाह रहे हमारी हुकूमत पे कब्जा करके मसाइल बढ़ जाए, तो इसको इतने कीमती हदिया दो, मकसद पैसा है तो हदिया दे के अपनी दावत से पीछे हट जाएगा। भाई आज आपने तो इतने माशाल्लाह हमारा ख्याल किया, बस हर महीने ऐसे 2-4 और भेज दिया करें। जैसे वो जज को कहा था ना वकील ने कि मेरा मुवक्किल जो है ना उसके दलील कानून की किताब के सफर नंबर 350 पे है, जब जज ने 350 नंबर खोला तो उसमें 5000 का नोट था, तो जज ने कहा ऐसे 3 सबूत और चाहिए। तो मलका ने कहा कि मैं हदिया भेजूंगी, अगर ये शख्स लालची है, विजनरी नहीं है, नजरियाती नहीं है, सिर्फ दीन और अल्लाह रहमान रहीम का लेवल लगाया हुआ है, तो फिर ये क्या करेगा, कहेगा ऐसे 3 सबूत और चाहिए, ऐसे 3 हदिया और चाहिए। तो मलका सभा ने खानदानी किस्म के हदिया भेजा, उस जमाने के जो हीरे जवाहरात जो कोई देख के आंखें किसी की खुली रह जाए, मलका सभा ने भेजा, बोले पहले चेक करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जैसे ही हदिया लेके आया ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अतुमिद्दूननी बिमालिन, पैसों की लालच दे रहे हो हैं, और जाके उस कासिद को बोला कि मलका को जाके बोल खुदा ने जो मुझे वसाइल दिए हैं तूने ख्वाब में भी वो नहीं देखे होंगे, इरजी इलैहिम, चलो पतली गली से निकल। पहला लेटर क्या था, इंसान बन के चली आओ। दूसरा लेटर जा रहा है फलनातियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबला लहुम बिहा, कि अब अगर नहीं आई तो अब लेटर नहीं आएगा, ऐसा लश्कर आएगा कि वो पीछे मुड़ना नहीं जानता, लश्कर आएगा। मलका सभा ने कहा भाई ये कोई और कहानी है, तो आ गई इंसान बन के ठीक है ना। तो अब इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि दावत का कोई एक तरीका इस्लाम में मुतय्यन नहीं है। ग्राउंड रियलिटी, अपने वसाइल, सामने वाले की हालत, हर लिहाज से हर आदमी के लिए दावत देने का तरीका मुख्तलिफ। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम जब गए ना वो टीवी फिल्म एक्टर को दावत देने के लिए गए, दावत देने थे, 2 घंटा मीटिंग में कोई दीन की बात ही नहीं की। लोग कह सकते हैं कि यार ये क्या, गए दावत देने के लिए और बात दीन की नहीं, तरीका है, समझ रहे हैं। आपको पता है अगले का ज़र्फ अभी इतना नहीं है कि वो दीन की बात सुन लेगा, तो उसमें बस बैठ के गपशप लगा के आ जाओ, थोड़ी मोहब्बत पैदा कर लो, उनसियत पैदा कर लो। तो हर शख्स के लिए, हर एक के लिए अलग है ये। तो अब क्या है, लेकिन काम अल्लाह की नजर में सबसे खानदानी क्या है, दावत। तभी कुरान कहता है कि नबी आप इनसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देते थे ना, मुखालफत बहुत होती थी, तो पहले कभी धमकियां दी कत्ल की, फिर लालच दी, एक दफा तो लालच देने में यहां तक आए, कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहते हो कि अरब की खूबसूरत तरीन औरतों से आपका निकाह करा दें, हम अरब की खूबसूरत तरीन औरतों से आपका निकाह करा देंगे, आपके पाँव में सोने और चांदी के अंबार लगा देंगे, आप अपनी दावत से बाज आ जाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अगर मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज रखने फिर भी नहीं आऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पैसे कमाने के लिए थोड़ी भेजा गया है, जो मकसद है उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा, मकसद पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो ये है कीमती चीज जो अल्लाह पैगंबरों को देता है, भाई मकसद लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, दीन का काम करना है। तो मैं ये जो इतनी तकरीर कर रहा हूँ ना, ये समझाने के लिए कि इस कीमती चीज को अल्लाह से मांगा करें कि अल्लाह हमें भी इसमें कुछ हिस्सा अता फरमा, दीन का काम ले ले। आपसे अगर उम्र गुजर गई है, औलाद के लिए दुआ करें, किसी बच्चे को तो आलिम बनाओ यार, सारे ही कमा रहे हैं। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह, पहले मैं ये मौजूद मुकम्मल करूँ जरा, क्या तक बात पहुंची थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ये सारे ऑप्शन दिए, तो अल्लाह के को कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को कहा कि आप इनसे कह दीजिए कुल हादिही सबीली, ए नबी आप इनसे कह दीजिए ये है मेरा रास्ता, अदउ, तो क्या है, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, मेरा काम यही है, तो मेरा तो बेसिक काम ही यही है, तो मैं अपना काम ही छोड़ दूंगा, तो फिर मेरे आने का मकसद क्या, मेरा काम पैसे कमाना नहीं है, अरब की खूबसूरत तरीन औरतों से शादियां करना, ये सब काम है, ज़िम्नन होंगे, नबी ने निकाह भी किए, उनमें खूबसूरत से भी किए, सरदारों की बेटियों से भी किए, बेवा से भी किए, कवानी से भी किए, ये असल मकसद नहीं था, तो इसलिए हम भी करते हैं, लेकिन हमारा असल मकसद शादियां नहीं है। समझ में आ रही, नहीं आ रही समझ में, लोग समझ सब पैदा ही दुनिया में शादियां करने के लिए होंगे, तो ये असल नहीं है, असल तो दीन का काम है भाई, अल्लाह हमसे वो ले ले और ये जज्बा पैदा करते हैं हमारे अंदर, बाकी वो भी होता रहेगा, आपके कहने से मैं रुकूंगा थोड़ी, वो भी होता रहेगा, दूसरा वाला काम है। तो अब क्या है, हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, क्या जबरदस्त आयत है, नबी आप इनसे कह दीजिए ये है, हादा इशारा करके ये है मेरा रास्ता, वाज़े बता रहा हूँ, ये सामने, अदउ इलल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरतिन, मुकम्मल बसीरत के साथ, मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ, यानी मुझे इसमें तरद्दुद नहीं है। बाज़ दफ़ा एक आदमी किसी चीज़ की तरफ बुला रहा होता है, खुद उसे शक होता है पता नहीं मैं सही भी हूँ कि नहीं हूँ, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अला बसीरतिन, मुझे अपने बरहक होने का 100% यकीन है, अना, मेरा भी ये काम, व मन इत्तबअनी, और जो मुझे फॉलो करते हैं उनका भी ये काम। तो भाई आप लोग नबी को फॉलो करते हैं, हम सब फॉलो करते हैं कि नहीं करते, इससे पता है हमारा भी बेसिक काम क्या है, दावत है भाई, दीन खुद भी चलना, दूसरों को भी चलाना। तो ये काम तो हम किसी से आप पूछो तुम्हारा असल काम क्या, कह रहे हैं असल में तो मैं गोले घंटे की रेडी लगाता हूँ, असल मेरा तो ये काम है, बाप दादा से ये चला रहा है, और क्या, हाँ कभी कभार सैर रोज़ा भी लगा लेता हूँ, दावत के काम पे भी चला जाता हूँ। आप असल में तो मैं डॉक्टर हूँ, लोगों का इलाज ही मेरा असल काम है, और वो इलाज क्यों करते हो भाई, वो भी दीन के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए, असल तो मेरा बिजनेस ये है। बाकी क्या, बाकी है कि कभी कभार अच्छी बात भी लोगों को बता देता हूँ, उससे थोड़ा सा खैर फैल जाती है माशरे में। तो हमारा असल काम जो था वो सेकेंडरी हो गया, वो दूसरी सिम है। पहली सिम जो है ना हमारी, जिस पे 4G चलता है, वो क्या है, वो अपना पेशा है भाई, पेशे को सेकेंडरी कर दो,
اور دعوت کو کیا کر دو اصل. اس کے لیے پیشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی میں ہی دعوت کا کام کر لو, اس کے علاوہ بھی کرو سیکھنے کے لیے. اور اسی میں بھی ایسے لوگ ہیں, میں نے دیکھا اسپتالوں میں بڑے ڈاکٹر ہیں, وہی ماشاءاللہ اتنا کام کیا, سارے ڈاکٹروں کو جماعت کی نماز کا پابند بنا دیا انہوں نے. ادھر دیوان تجارت میں ڈاکٹر صاحب, 1 سال پہلے کی بات ہے, ہاسپٹل ہے وہاں با جماعت نماز ڈاکٹروں کی ہو رہی ہے. میں نے کہا اتنے نیک ڈاکٹر تو پہلی دفعہ دیکھے, سارے ڈاکٹر, انہوں نے کہا یہ سینئر ڈاکٹر کی محنت کا اثر ہے, سینئر کی بات سنی جاتی ہے نا, تو ہر جگہ کام ہو سکتا ہے. تو اصل کام یہ ہے. اب وہ بتائیں میں کیا کہہ رہا تھا,